صاحب کو آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں حفاظ کرام کو مبارک دیتا ہوں جنہوں نے آج اس محفل میں اس بات کا اعادہ کرنا ہے کہ ہم نے اس عرصے میں قرآن مجید کو اپنے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو منور فرمائے۔ یقیناً ان کے والدین ان سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کے بچے اس حیات مستعار میں قرآن جیسی نعمت سے سرفراز ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ والدین کے لیے اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی۔ معزز خواتین و حضرات، یقیناً قرآن مجید کی اہمیت پہ علماء کرام اور ہمارے بچوں نے بھی گفتگو کی ہے اور مزید بھی کریں گے۔ میری صرف گزارش اتنی ہے کہ موجودہ جو زمانہ ہے اس میں تمام امت مسلمہ جس زوال کا شکار ہے اس زوال پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنی مکمل ضابطہ حیات ہوتے ہوئے بھی آخر ہم قوموں کی صفوں میں سب سے نیچے کیوں چلے گئے ہیں۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام کی بہت ساری اچھی تعلیمات جو ہیں دنیا کے مختلف ممالک نے ان کو اڈاپٹ کر کے انہوں نے اپنے معاشرے کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ ہم جو خود اسلام کے داعی ہیں جن کا یہ نظر ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ان تمام خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی بھی نہیں رکھتا۔ ان وجوہات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے گرد و پیش کو سنوارنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ میں معزز خواتین و حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر معاشرے کو بہتر کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو اور بالخصوص بچیوں کے لباس پہ خصوصی توجہ دیں۔ آج کل جب ہم مارکیٹ میں نکلتے ہیں، کبھی کبھار جانا ہوتا ہے، تو ہماری مسلمان بچیوں کو جس لباس کو ہم دیکھتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ دل گھٹتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں معزز جو ہماری مائیں بیٹھی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی بچیوں کے لباس پہ خصوصی توجہ دیں۔ وہ جب باہر نکلیں تو ہمیں لگے کہ یہ کوئی مسلمان بچی ہے۔ میری یہ بھی گزارش ہوتی ہے کہ جتنی والدین بیٹھے ہیں، ابھی رمضان شریف آنے والا ہے اور ایک مہنگائی کا جو طوفان آیا ہے اس میں جو اضافہ ہوگا، یہ ظاہر ہے کہ ہماری بدعمالیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس سطح پہ پہنچے۔ میں گزشتہ دنوں قاری صاحب سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، حبیب ہیں، انہوں نے ناروے کے حالات لکھے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ناروے میں ان کے جو قانون ہے، قانون میں ایک باقاعدہ پیکیج ہے، اس پیکیج کا نام انہوں نے رکھا ہے عمر لا۔ تو وہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ عمر لا سے کیا مراد ہے، یعنی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک انتہائی یورپی ملک کے قانون میں اس انداز کی کوئی چیز ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا۔ یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام عمر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس نے اپنے زمانے میں جس انداز کے نظام چلایا تھا، ہم نے اس نظام کی چیزوں کا ایک پورا پیکیج اپنے قانون میں شامل کر کے اور اپنے ملک میں اس کو جناب رائج کیا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مشاہیر ہمارے، بزرگ ہمارے، اسلام ہمارا، لیکن اس کو صحیح طور پر اگر کوئی لوگ اس کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں تو وہ انگریز کا نہیں، آخر کیوں؟ یہ ہمارے سوچنے کا مقام ہے۔ دنیا کی سب سے ایماندار قوم کا اس وقت جو رتبہ ہے وہ جاپان کو حاصل ہے۔ جاپان کسی دین کا ماننے والا ملک نہیں ہے۔ میں حافظ صاحب سے گزارش کر رہا تھا کہ جاپان میں ایمانداری کی صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر کسی دکان پہ گئے ہیں اور آپ کا بٹوا، آپ کی گھڑی، آپ کا موبائل جو ہے وہی آپ رکھ کے بھول گئے ہیں، آپ ایک مہینے کے بعد جائیں گے تو موبائل جو آپ نے یہاں رکھا ہے، یہاں سے یہاں تک وہ نہیں سرکے گا، بلکہ آپ کو وہ اسی جگہ ملے گا۔ یہ ہے
قوموں کا معیار. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے وہ اپنی ساری اچھی روایتیں بھلا گئے ہیں. یقیناً عبادات بہت اہم ہیں لیکن عبادات سے معمولات بھی جو ہے وہ بھی بہت اہم ہیں. ہمارے مذہب نے گھر میں رہنے کے آداب سے لے کے کھانے کے آداب سے لے کے ایک ہمسائے کے آداب سے کون سی ایسی چیزیں نہیں بتائی. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ سب کو جانتے بوجھتے بھی ہم جتنے اسلام سے دور ہیں. یورپ والوں نے بہت سارے ممالک میں اور بہت سارے لوگوں نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہوتا تو شاید وہ ہم سے بہتر مسلمان ہوتے. انہوں نے اسلام کی اپنی شکل کو اڈاپٹ کر کے انہوں نے اپنے ملک کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آج بھی دودھ والے سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جی دودھ کتنا خالص ہے اور کتنا ناخالص ہے. اگر یہی سوال آپ یورپ کے کسی دکاندار سے کریں تو پریشان ہو جائے گا کہ دودھ بھی ناخالص ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں دودھ کی جو شکلیں یہاں موجود ہیں تو ہماری بدعمالیاں خدا کے لیے اپنے ہم تمام لوگ مل کے اپنے اعمال کی طرف اپنے معاملات کی طرف اور اپنے ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں ان کی طرف اگر ہم بڑھیں تو ہمارا معاشرہ ہمارا مذہب ہمیں جو سکھاتا ہے یقیناً اس سے معاشرے میں بہت بہتری آئے گی. اور اسلام کو جس انداز سے دوسرے لوگ دہشت گرد ملک اور اس طرح کی جناب دہشت گرد مذہب کے طور پر وہ جس انداز سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں حالانکہ امن کا مذہب جو ہے وہ صرف اسلام ہے. کاش ہم اسلام سے ماننے والے اس پہ عمل بھی کریں. میں پھر تمام حفاظ کرام کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے والدین کے بالخصوص کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید اس طرح کی عزتیں عطا فرمائے اور مزید آپ کو ترقیاں دیں. میرے پیارے بچوں جن لوگوں نے قرآن مجید بچوں بھی حفظ کیا ہے وہ کوشش کریں کہ حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں بھی اس کو رائج کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی ناصر ہو. بہت مہربانی, بہت شکریہ. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اتنی اچھی محفل میں انہوں نے مجھے شرکت کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خوش رکھے. بہت